احمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام ہم مکتب ساتھیوں، آج پوری دنیا میں ایک عجیب سی فضا اس گوگل رپورٹ کی وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ مرزا مسرور احمد خلیفہ ہے مسلمانوں کا کرنٹ خلیفہ وغیرہ وغیرہ۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے، اور قرآن کی 100 سے زائد آیات ختم نبوت کی دلیلیں اور 200 سے زائد ذخیرہ احادیث ختم نبوت پر موجود ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ قادیانیت کا فتنہ آیا کہاں سے؟ 1857 کی جنگ آزادی جو انگریز کے خلاف لڑی گئی، اور انگریز بدبخت بر صغیر کا فاتح ہونے کے باوجود اسے ایک ڈر تھا، ایک کھٹکا تھا کہ کہیں مسلمان پھر سے فاتح نہ بن جائیں، اور انہوں نے سوچا، باقاعدہ میٹنگیں بیٹھی، ان کے تھنک ٹینک بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ ان مسلمانوں کو یہ فتنہ ان پر اجاگر تو ہم نے کر دیا، لیکن اس سے مسلمان متاثر کیسے ہوں گے؟ تو ان کے تھنک ٹینک بولے کہ جب تک مسلمانوں سے جذبہ جہاد نہیں نکلتا تب تک مسلمانوں میں ایمان کی رمق رہے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے رہیں گے، لہٰذا جذبہ جہاد ان کے دلوں سے نبی آ کے نکالے گا۔ تو انگریزوں نے ایک نیا انگریز نبی بنانے کی تجویز پیدا کر لی اور بنا لی۔ تو اس وقت سیالکوٹ کچہری کا ایک منشی جسے مرزا قادیانی کہا جاتا تھا، اس مرزا غلام احمد قادیانی کو کچہری کے سیالکوٹ منشی کے اس جگہ سے دفتر سے اٹھایا گیا، اور اسے آہستہ آہستہ پہلے جو ہے وہ ایک عام سا رتبہ دیا گیا، پھر اس کو عیسائیوں کے خلاف مناظرے کروائے گئے، پھر یہ عیسائیوں سے مناظرہ جیتتا تو مسلمان اس کو کندھوں پہ اٹھاتے، یوں کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ مہدی بن گیا، مہدی سے مسیح بن گیا، اور مسیح سے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ تو دیکھا جائے تو قادیانیت یہ یہود کا چربہ ہے، قادیانیت یہود کے اعلی کار ہیں، قادیانیت امریکہ کے جو ہے وہ ایجنٹ ہیں، انڈیا اور اسرائیل کی خاص قسم کی ان پہ محنت ہے، اور یہ ان کے ایجنٹ ہیں، اور آج دنیا میں یہ مسلمانوں کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج کہا جاتا ہے کہ ان کو کافروں سے بھی زیادہ بدتر کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی، عیسائی اپنے آپ کو کافر مانتا ہے، اقلیت مانتا ہے، ہندو اپنے آپ کو کافر مانتا ہے، یہودی، سکھ، بدھ مت جتنے بھی ہیں، لیکن یہ زندیق اس لیے ہے کہ اس نے کافر ہونے کے باوجود اپنے اوپر زندیقیت کا لبادہ اوڑے رکھا ہے۔ یہ مسلمان اپنے آپ کو شو کر کے لوگوں کو مرزا قادیانی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور یہ پچھلے دنوں جرمن میں بہت بڑی ایک ان کی کانفرنس ہوئی، اس میں باقاعدہ مرزا مسرور کے ہاتھ پہ لوگوں کو بیعت کروایا گیا، اور تو اور اب عرب ممالک میں بھی باقاعدہ لوگوں کو جو ہے وہ آسان زبان میں گرین کارڈ، نوکری اور چھوکری کی لالچ میں آ کر لوگوں کو، اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی ان کی طرف مرغوب ہوتا جا رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ پچھلے دنوں، بلکہ پچھلے دنوں نہیں، 2 دن پہلے ہمارا ایک اپنا عزیز یونیورسٹی لیول کا اسٹوڈنٹ، وہ مجھے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ مفتی صاحب اس وقت مسلمانوں کا جو ہے وہ کرنٹ خلیفہ کون ہے؟ تو مجھے فوراً کھٹکا ہوا، کیونکہ میرے ذہن میں ابھی تک یہ بات نہیں تھی گوگل والی، تو میں نے فوراً کہہ دیا، میں نے کہا محترم برادر برخوردار، آپ نے کہیں قادیانیت کی کسی لڑکے کو یا کسی تبلیغ تو نہیں سن لی ان خبیثوں کی؟
تو وہ کہنے لگا جی گوگل میں یہ خبر چل رہی ہے۔ تو ہم اپنی اولادوں کو عقیدہ ختم نبوت ان کے دلوں میں پیوست کر لیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر کلمہ الفضل اپنی کتاب میں صفحہ 158 پہ لکھتا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی پیشوا مقتدا نہیں مانتا وہ کافر ہی نہیں بلکہ وہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انہوں نے اپنی 20 کتابوں میں مسلمانوں کو گالیاں لکھی، صحابہ اکرام کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں لکھی، اور یہ گالیاں دینا ایمان سمجھتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، جس طرح ایک یہ باغی ہیں، جس طرح کوئی ملک کوئی اسٹیٹ کسی باغی کو برداشت نہیں کرتی، اسے فوراً سزا دیتی ہے، تو اسی طرح یہ اسلام کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شریعت محمدیہ کے باغی ہیں۔ جس طرح ایک بندہ کتے کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کے بیچے اور اس کتے اور خنزیر کے گوشت سے مسلمان کو نام سن کے گن آتی ہے، اگر کوئی شخص اس کے اوپر لبادہ بکرے کا گوشت لگا کے چڑھائے تو وہ بالکل باغی تصور کیا جاتا ہے اور اسٹیٹ اور ملک اسے برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر اندر سے لوگوں کو قادیانیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ کا میرا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو، اپنی اولاد کو روشناس کرائیں۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ کہیں گمراہیوں کے گٹاٹوپ اندھیروں میں جاتے نہ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا فتنوں کا دور ہوگا اور اتنے فتنے ہوں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور دانے پے در پہ گرتے ہیں، ویسے ہی فتنے آئیں گے اور فتنوں سے بچنا مشکل ہوگا۔ صبح مسلمان ہوگا، رات کو بندہ کافر ہوگا، رات کو کافر، صبح مسلمان ہوگا۔ تو وہ فتنے پے در پہ آتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے، اپنے آپ کو علماء سے جوڑنا ہے، اور ہم جب تک ہم قرآن اور شریعت کی طرف نہیں آئیں گے ہم اسی طرح ایسے فتنوں کی گمراہیوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی کھری محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں میں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔